اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کاسمس نیوز کے ساتھ اسلام آباد۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ کالعدم طریقے لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ مصر کا بیڑا غرق کر کے پاکستان دیوالیہ کر رہے ہیں، خواجہ اصف کی گورنر اسٹیٹ بینک پر شدید تنقید۔ عدالت نے کتوں کا گوشت فروخت کرنے والے تاجر کو سزا سنا دی۔ شہباز شریف کی عوام سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی اپیل۔ اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، پی ڈی ایم۔ حکومت کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کر رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان۔ اپوزیشن نے مہنگائی پر حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ کالعدم جماعت کا احتجاج، لاہور اور راولپنڈی میں سڑکیں بند، شہری پریشان۔ راولپنڈی میں میٹرو سروس معطل۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ ملک میں پیٹرول 30 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف سے وعدہ پر عمل کیا جاتا ہے تو 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور 170 روپے فی لیٹر پہنچ جائے گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر فروخ سلیم۔ لاہور کی داخلی اور خارجی راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے، اسلام آباد جانے والے راستے بند۔ لاہور سے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دیے جانے کے بعد سے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعظم عمران خان کی فحش ویب سائٹس کی بندش کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری۔ متعلقہ حکام کو آن لائن مواد کی مؤثر گیٹ کیپنگ کو یقینی بنائیں تاکہ معصوم دماغوں کو آن لائن غیر اخلاقی فحش مواد کے اثر سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی اجلاس سے خطاب۔ اب خبروں کی تفصیل۔ کالعدم طریقے لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کالعدم طریقے لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مطابق کمیٹی میں راجہ بشارت چوہدری ظہیر الدین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ملک میں امن و امان کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بزدار صاحب، یہ آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک کی امت کو ایسے کرنا چاہیے۔ اگر یہ رضوی صاحب 3-4 سال سے لگے ہوئے تھے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے، پاکستان کی پہلی اٹامک یہ ملک ہے ہمارا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب ہمارے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتے تھے یورپ والوں کو، روس والوں کو، انڈیا والوں کو، آج ایک سفیر کو نکالنے کے لیے کیوں یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ وہی وزیر داخلہ صاحب، نکلو، بھاگو، آگ لگا دو، توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ آج وہ کیوں بیگی بلی بنے ہوئے ہیں؟ نکلے نہ ماریں، آگ لگائیں، جلائیں، گھیراؤ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آج وزیر داخلہ صاحب سے میری اپیل ہے کہ جو الفاظ انہوں نے وہ دھرنے کے اسٹیج پہ دیے تھے، عوام کو کہا تھا نکلو، ڈنڈے لے کے، لاٹھیاں لے کے، کلاڑیاں لے کے، آگ لگا دو، جلا دو، گھراؤ کر لو، یہ کر دو، وہ کر دو، مارچ شروع کر دو۔ آج ان کو کیا ہو گیا؟ پہلے وہ اس چیز کا بڑا اچھا مزہ چکھ چکے ہیں پنڈی میں، کہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا، تو میرا خیال عبد المجید ہزاروی صاحب تھے، انہوں نے ان کے خلاف جب کاغذات جمع کروائے تو یہ چھپتے پھرتے تھے۔ حقیقت ہے، یہ چھپتے پھرتے تھے۔ ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے مرضی پرسوں سے، یہ کل کا جب اعلان ہوا ہے کل، تو اس وقت سے راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس جناب اتنے کنٹینر اکٹھے کر لیے، پورے شہر کو بلاک کر دیے، شہری پریشان، ایمبولینسیں پریشان۔ ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں، اور ان کو جناب بار بار باتھ روم جانا پڑ رہا ہے۔ کوئی اجلاس میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آئی جی صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر اعظم کال کر دے جلدی پہنچو جی۔ کچھ خدا کا خوف کرو، آپ بھی مسلمان ہو، یا پکے کہہ دو ہم دہری ہیں، یا کہہ دو ہم قادیانی ہیں، کچھ تو کہہ دو جس جان چھوٹ جائے۔ اگر کوئی بندہ علم لے کے نکلا ہے نبی پاک کی حرمت کا، تو اس کی سپورٹ کرو۔
نبی پاک کے صدقے یہ دو جہان وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ کرنے کی اور بھی باتیں ہیں لیکن کچھ خبریں آپ کو اور کر مصر کا بیڑا غرق کر کے پاکستان دیوالیہ کر رہے، خواجہ آصف کی گورنر اسٹیٹ بینک پر شدید تنقید۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی خواجہ آصف گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر پر برس پڑے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک IMF کے نمائندے ہیں، انہوں نے پہلے مصر کا بیڑا غرق کیا، اب پاکستان کو دیوالیہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر کم ہونے سے اوورسیز پاکستانی کو فائدہ پہنچا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا، کیا یہ نہیں سوچا؟ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے ڈالر پر 1 روپیہ بڑھنے سے ملک کا قرض بڑھ جاتا ہے، تو آج تو ڈالر کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ کنٹینر والی بات آ گئی نا، پھر جو کنٹینر پر انہوں نے کہا یو ٹرن کے ماہر وزیر اعظم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جب بھی وزیر اعظم کہیں انٹرویو دیتے تھے نا، یہ ستیہ ناش سے شروع ہوتے بیڑا غرق میں ختم کرتے تھے۔ یہ جب بڑے پاپولر لیڈر سے اکتوبر 2010 سے لے کے انہوں نے 19 تک ستیہ ناش اور بیڑا غرق کے سوا بات ہی کوئی نہیں کی۔ میری ٹیم کام کر رہی ہے، میری ٹیم کام کر رہی ہے۔ ہاں جی، تو دیکھیں نا، ٹیم کام کر رہی ہوتی، اگر کسی کے پاس کوئی ٹیم ہو، کوئی ٹیم ورک نظر آتا ہے۔ یہاں بازار میں چلے جاؤ، کل وہ مردان کا میں دکھ تھا کہ وہ جناب ایک غریب آدمی کو پکڑ خام خواہ بند کر دیا، اس پہ چارجز کیا لگا دی، یہ گالیاں دے رہے وزیر اعظم کو۔ وہ بھائی کون نہیں دے رہا، کون نہیں دے رہا وزیر اعظم کو گالیاں؟ اور یہ جو آپ لکھتے ہیں کالعدم طریقے، یہ ہم کالعدم جو ہے نا، یہ حکومت کا فیصلہ ہے کالعدم۔ آج لاہور میں جو کچھ ہوا ہے چوک یتیم خانہ میں، وہ دیکھیں آپ، اگر کالعدم ہوتی تو بسیں بھر کے نہیں کو لے کے آیا، کوئی ٹیکسیاں بھر کے لے کے نہیں آیا، کوئی ریل بھر کے نہیں لے کے آیا، لوگ خود حرمت رسول پہ قربان ہونے کے لیے دوڑے۔ تو دیکھیں وہ کتنے میل لمبا تھا خطبہ جمعہ کو، پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے۔ انڈونیشیا سے خبر شامل کر دیا، عدالت نے کتوں کا گوشت فروخت کرنے والے تاجر کو سزا سنا دی۔ انڈونیشیا کی مقامی عدالت نے کتوں کا گوشت فروخت کرنے والے تاجر کو سزا سنا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے شہر یوگیاکارتا کی عدالت نے غیر قانونی طور پر کتوں کا گوشت فروخت کرنے والے تاجر کو جانور تشدد کے قوانین کے تحت 10 ماہ قید سزا سنائی ہے اور 9.120 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 48 سالہ تاجر پر الزام تھا کہ وہ 78 کینٹ نسل کے کتوں کو ایک ٹرک میں بوریوں میں بند کر کے کہیں لے جا رہا تھا۔ پولیس کی جانب سے ٹرک کو روکا گیا تو پتہ چلا کہ 10 کتے خوراک اور پانی کی کمی کے باعث مر چکے ہیں، جبکہ 6 کتے بعد میں دم توڑ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بوری میں کتوں کو جاوا جزیرے لے جایا جا رہا تھا جہاں انہیں متوقع طور پر فروخت کیا جانا تھا، تاہم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کوشش کو ناکام بنا دیا۔ عدالتی ترجمان کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا میں پہلی مرتبہ اس طرح کے کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں گدے کتے یہ تو عام رواج ہے کھانے کا۔ لاہور میں یہ ایک لطیفہ مشہور ہو گیا تھا کہ عید کے عید بکرا گوشت ملتا ہے، ورنہ سارا سال کتے گدے کھانے پڑتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر جناب میاں محمد شہباز شریف کی عوام سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی اپیل۔ قومی اسمبلی میں قائد اس کے خلاف شہباز شریف نے عوام سے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کو مزید وقت دینے کا مطلب عوام کو مزید تباہی، مزید مہنگائی، مزید بے روزگاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ظالم حکومت سے نجات حاصل کیے بغیر ملک اور عوام کی معاشی حالت نہیں سدھرے گی۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو شہری و کاروباری تنظیموں اور عوامی انجمنوں کے ساتھ اشتراکی عمل یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی، اور انہوں نے عوام سے مہنگائی کے خلاف ملک کی احتجاجی مظاہروں میں شریک ہونے کی اپیل بھی کی۔ اچھی بات ہے، مہنگائی جو سب کا کامن مسئلہ ہے، چھوٹا غریب طبقے سے لے کے امیر آدمی تک ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان نے بھی آج ایک بیان جاری کیا۔ دوسری جانب ترجمان پی ڈی ایم حافظ احمد اللہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن کر آج سے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے۔ جو وزیر اعظم فرمایا کرتے ہیں نا، گھبرانا نہیں، تو اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آج بھی قوم نہیں گھبرائے گی تو مہنگائی کا سونامی قوم کو ڈوبے گا۔
हुकूमत कमजोर तबकात को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि तमाम अदारों को मुतहर्रिक करके अवाम को रिलीफ फराहम करने के फौरी इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और इन्हें बलदियाती इदारों को फ़ाल करने के हवाले से ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में अवाम के रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ है। सूबे भर में तरक्याती मनसूबों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इस मौके पर अवाम इमरान खान का कहना था कि तमाम अदारों को मुतहर्रिक करके अवामी रिलीफ के इक़दामात तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए कमज़ोर तबकात को रिलीफ फराहम करेगी। कोई नज़र नहीं आ रहा है बुज़दार साहब, तरक्याती मनसूबा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। पहले भी ठप पड़ गए हैं। वो मेट्रो अगर 80 चलती थी तो 30 चल रही हैं। अपोजिशन ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ मुल्क की एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने मुल्क में महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के बाद लाड़काना, सक्कर, जैकाबाद, मेहमद ज़ियारत और मैंगोरा समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। एहतजाज में शामिल अफराद ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी रिलीफ का मुतालबा भी किया। उधर चमन में कोयटा चमन शाहरा पर रेडी के बाहर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है। कराची में भी PDM की जानिब से सदर एम्प्रेस मार्केट पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि लाहौर में नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। कराची चलते नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलामी के मुताबिक पीर से जुमेरात सुबह 9:30 से 4 बजे तक कारोबार होगा, जबकि जुम्मा को मार्केट का पहला सेशन 9:15 से 12 बजे तक 9:15 से 12 बजे तक होगा। अलामी में कहा गया कि जुम्मा का दूसरा सेशन 2:30 से 5 बजे तक होगा। अलामी के मुताबिक नए औकात कार का इतलाक 25 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। कालादम जमात का एहतजाज, लाहौर और रावलपिंडी में सड़कें बंद, शहरी परेशान। कालादम जमात के एहतजाजी के बयास लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, जबकि रावलपिंडी में रास्ते बंद करके मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ PTA को खत लिखा था, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद करने की हिदायत की थी। लाहौर में आज मुल्तान रोड, ग्रैंड बैटरी स्टॉप, इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्जादार में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इसके अलावा मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब और गिड स्टेशन पर स्टॉप पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि लामा इकबाल टाउन में बिलूबार्ड भी, दुबई चौक में भी कंटेनर लगा दिए गए। शहर की दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर लगा कर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिसमें ख़ास तौर से स्कूलों के बच्चे, एम्बुलेंस, ये वो सब कुछ शामिल है। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस मुअत्तल। उधर रावलपिंडी में कालादम के मतवक्का लॉन्ग मार्च के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद रास्ते बंद कर दिए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है, जो सदर से फैज़ाबाद तक बंद रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि IGP रोड से सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस चलेगी। इंतजामिया ने अंदरूनी शहर रावलपिंडी के बेशतर रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसमें सिक्स रोड पर कंटेनर्स लगाकर फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया, जबकि फैज़ाबाद ओजी कैंप की रोड को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा शाहीन चौक, फैज़ाबाद इंटरचेंज को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मरी रोड पर जगह जगह कंटेनर खड़े करने के बायस मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज फंस गई, जिसके बायस बेनज़ीर अस्पताल से पिम्स शिफ्ट होने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। IMF से मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। वज़ारत ख़ज़ाना तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कंट्री नुमाइंदा IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ छठे जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की तकमील के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। IMF अहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों और इस्लाहत का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। ख्याल है कि मशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने अमेरिका में IMF के साथ मुज़ाकरात किए थे और इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि IMF जल्द
مذاکرات کے حوالے سے خوشخبری ملے گی، لیکن وہ آج بغیر مذاکرات کی واپس آ گئے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ مشیر خزانہ جو ہے شوکت ترین صاحب، انہوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا، وہ امریکہ سے واپس آ گئے۔ اچھا آگے چل، ملک میں پیٹرول 30 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ اگر آئی ایم سے وعدے پر عمل کیا جاتا ہے تو 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور 170 روپے فی لیٹر پر پہنچ جائے گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر فرخ سلیم نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی روپے کے ڈی ویلیو ہونے سے متعلق گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اگر یہ منطق ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر 3 روپے پر لے جائیں، 300 روپے پہ لے جائیں ڈالر۔ کچھ لوگ شاید 80 سے 90 لاکھ باہر رہنے والے پاکستانی ضرور ہوں گے، لیکن اس بحران میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ روپیہ 40 سے 45% گر چکا ہے، کھانے کی چیزیں مہنگی بک رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو کسی سیاسی پارٹی کا بیانیہ لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر آئی ایم ایف سے وعدے پر عمل کیا جاتا ہے تو 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا اور 170 روپے فی لیٹر پر پہنچ جائے گا، جبکہ ماہر معاشیات ڈاکٹر شفاق حسن نے بدھ کے روز گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے سے قبل ڈالر 172 روپے کا کر کے آئیں۔ ڈاکٹر شفاق حسن کے مطابق آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مزید جھٹکوں کے لیے تیار رہیں۔ یہ قوم کے نام پہ کام ہے جی کہ آپ مزید جھٹکوں کے لیے تیار رہیں گے، جبکہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے فی لیٹر پیٹرول پر 30 روپے لیویز اور 70% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے پیٹرول کی قیمت 200 روپے تک چلی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدن والے لوگوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی پلان جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی معیشت صورتحال اور مہنگائی کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدن والوں کو پیٹرول مصنوعات پر سبسڈی پلان جاری کرنے کی ہدایت کی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے مہنگائی میں ریلیف دینے کے لیے بھی کم آمدن والوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ اس حوالے سے گورنر سندھ ڈاکٹر عمران اسماعیل نے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل، رکشہ اور عوامی سواری کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کا پلان آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں آئندہ ہفتے کیا ہوتا ہے، قیمتیں تو 200 روپے جائیں گی تو یہ ریلیف دیا دے گا 10 روپے کا۔ لاہور کے داخلی و خارجی راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیجیے، اسلام آباد جانے والے راستے بند۔ لاہور سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق لاہور سے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دیے جانے کے بعد جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں سکیورٹی ہائی الرٹ، لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ کالعدم تنظیم کے لاہور سے اسلام آباد مارچ و متوقع احتجاج سے نمٹنے کی راولپنڈی میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، جبکہ مری روڈ سمیت اہم شاہراہوں کو کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد لاہور سے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دیے جانے کے بعد سے جڑواں شہروں راولپنڈی روڈ اسلام آباد میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد جانے والے راستوں کو کنٹینر اور خاردار تاروں کے ذریعے سیل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں لاہور کے داخلی و خارجی راستوں میں بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم ٹریفک پولیس نے مسافروں کو متبادل راستوں میں متعلقہ اہم ہدایات جاری کر دی ہیں، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری پلان میں کہا گیا ہے کہ ایکسپریس چوک سے ڈی چوک تک ٹریفک کے لیے دونوں طرف بند ہیں۔ نادرہ چوک اور ایوب چوک ریڈ زون جانے والے اور آنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان سفر کے لیے 9th ایونیو استعمال کریں۔ فیض الاسلام سٹاپ مری روڈ پر سڑک ٹریفک کے دونوں اطراف سے بند ہے۔ اسلام آباد سے مری روڈ راولپنڈی جانے والے ٹریفک کو اسلام آباد ہائی ویز پر موڑ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی وے سے آئی جی پی روڈ تک سوہان انٹر سٹاپ پر ٹریفک کے لیے ڈائیورشن ہے۔ شہری متبادل طور پر فیصل ایونیو استعمال کریں۔ مری روڈ کو مرید چوک سے فیض آباد تک کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ مری روڈ پر کسی طرف سے بھی ٹریفک داخل نہیں ہو سکے گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق 9th ایونیو سے راولپنڈی جانے والے ٹریفک کو آئی جی پی روڈ کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد جانے کے لیے پشاور روڈ اور آئی جی پی روڈ کے راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اولڈ ایئرپورٹ روڈ اور مار روڈ تمام ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ہائی کورٹ چوک، کچہری اور مار روڈ پر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کی فوش ویب سائٹس کی بندش کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ حکام آن لائن مواد کی مؤثر گیٹ کیپنگ کو یقینی بنائیں تاکہ معصوم دماغوں کو آن لائن غیر اخلاقی اور فوش مواد کے اثر سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعظم کی اجلاس میں ہدایت۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے فوش ویب سائٹس کی بندش کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں فوش ویب سائٹس کو بند کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں نسل نو کی کردار سازی بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں فوش ویب سائٹس کو بلاک کرنے سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، چیئرمین نیاٹیل راشد خان اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے آلات اور 3-4G انٹرنیٹ کے پھیلاؤ نے عوام کو ہر قسم کے مواد تک رسائی ممکن بنا دی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ آن لائن مواد کو مؤثر گیٹ کیپنگ کو یقینی بنائیں تاکہ معصوم دماغوں کو آن لائن غیر اخلاقی اور فوش مواد کے اثر سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں بالخصوص بچوں کو آن لائن دستیاب غیر اخلاقی مواد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مواد کی ترسیل کے نیٹ ورکس خاص طور پر کلاؤڈ فیئر انٹرنیٹ ٹریفک کے کل شیئر کا 2.1% رکھتے ہیں۔ انہیں فوش مواد پیش کرنے کی شکایات ہیں۔ دیگر CDN اپنی پالیسیوں کے مطابق فوش مواد پیش نہیں کرتے۔ وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ PTA کو ISPs CDN کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ CDN خاص طور پر کلاؤڈ فیئر کے ذریعے فوش مواد کو روکا جا سکے۔ PTA کو اپنے وے ہاؤس مینجمنٹ سسٹم WMS کی استعداد کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ فوش ویب سائٹس کے کچھ عالمی اور باقاعدگی سے اپ ڈیٹ شدہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انضمام کر کے انہیں URL اور ڈومین کی سطح پر بلاک کیا جا سکے۔ مزید برآں اجلاس کو بتایا گیا کہ PTA اس منصوبے کو فیزیبلٹی پر کام کر رہا ہے جس کا نفاذ 2 ماہ کی مدت میں ممکن ہو سکے گا۔ یہ بڑی اچھی بات تھی یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ بچوں کے ناپختہ ذہنوں کو اس غیر شرعی غیر اخلاقی کام سے روکا جائے۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ لیکن جو آ رہے ہیں لاہور سے، جو لاہور سے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کے کہیں نہ کہیں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ حکومت لچک دکھائے گی، کچھ متعلقہ لوگ دکھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حکومت بھی بڑی اچھے لوگ شامل ہیں، افواج پاکستان بھی ہے، پنجاب پولیس بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے لائق افسر ہیں ان میں، پنجاب پولیس میں بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں جو معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اور کالعدم تنظیم کے لوگوں کے درمیان، میرا خیال ہے حکومت کو ایک چیز تو مان لینی چاہیے، یہ کالعدم تنظیم نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کالعدم اس کو کہتے ہیں لیکن وہ کالعدم نہیں ہے۔ جس نے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے لوگ اکٹھے کر لیے 4 سال کی محدود مدت میں، انہوں نے اتنا بڑے جتھے اکٹھے کر لیے، اتنے بڑے جلوس اکٹھے کر لیے، اتنے زیادہ ووٹ لے لیے کہ آئندہ ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ جماعت اسلامی کو بھی بیٹ کر جائے گی بالکل۔ ان کو بالکل کوئی بھی اسلامی جو جماعت ہے جو اسلام کے نام پہ ووٹ لیتی ہے، ان سب سے آگے یہ رضوی صاحب کی جماعت ہوگی جسے ہم کالعدم کہتے ہیں۔ یہ کالعدم نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو جن میں حب رسول ہے ان کے دل ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہیں کھڑا ہو کے اسلام کہہ دے، ہر طرف سے آواز ہے کہ زندہ باد، کہیں کھڑا ہو کے کہہ دے لبیک تو ہر طرف سے آواز ہے کہ یا رسول ہے۔ حکومتی حلقوں کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارا یہی ایک منشا ہے کہ یہ ملک میں افراتفری نہ ہو۔ آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں جب جنرل مشرف نے لال مسجد پہ اٹیک کیا تھا، تو اسی طرح کنٹینر لگے ہوئے ہیں آج اسلام آباد راولپنڈی میں، اور عوام پریشان ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یقین مانیں صبح جو حالات دیکھے میں نے، لوگوں نے جو مستری لگے ہوئے تھے ان کو بھی کام سے ہٹا دیا کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے
سنجیدہ حلقے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو فوج پاکستان میں یا پنجاب پولیس میں، آئی بی میں، یا 26 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ایف آئی یو ہے اور ایف آئی اے ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بھی، ان سب کو چاہیے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک عزیز کی حفاظت کریں اور اس کے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے۔ کیا ہم فرانس صرف ایک ملک کے مرہون منت ہیں؟ اگر ان کا امبیسیڈر نکال دیں گے تو کیا ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی؟ جبکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر جس کے پاس جس میں روح ہے اس کو روٹی دینے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم کیا فرانس کے مرہون منت کے وہ اپنی پروڈکٹ بند کر دے گا؟ بہت سارے پاکستانی ہیں ادھر، میں کہتا ہوں جتنے ادھر انگریز ہیں اتنے ہی پاکستانی ہیں فرانس میں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ان کا۔ ہزاروں بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک نے کہا جی ناپسندیدہ شخصیت واپس بھیج دو، یا کہتے ہیں جی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہے اس کو لے جائیں، ہماری عوام اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت یورپ کو جانتے ہیں، ہم سب پاکستانی زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے سامنے مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، آپ ایک فرانسیس فیر کو لے کے یہ دھرنے ورنے کے چکر میں پڑ گئی ہے عوام بھی، تو ان کو سنجیدہ حل کے آگے آئیں اور دونوں جو پارٹیوں کو بٹھا کے ایک میٹنگ کروائیں اور جس میں درمیانہ راستہ نکلتا ہے اس کو دیکھیں۔ لیکن ایک چیز ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ رضوی صاحب کا بچہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ ہے، اس کا باپ جان دیا گیا ہے، ہزاروں کا ہے ان کے۔ آج تو یہ ہے نا، یہ کہ اعلان تو کل ہوئے نا مارچ کا، یہ تو پچھلے جمعے سے پکڑنے شروع کیے ہوئے بندے میں، ملتان میں پکڑے گئے، کوڑا میں پکڑے گئے، بیاڑی میں پکڑے گئے، یہ بہت سارے بندے آج سے 10 دن پہلے ریسٹ کر لیے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ تو ایک جگہ میں کہتا ہوں آپ صرف کھڑے ہو کر لبیک کہہ دیں، 10 بندے کھڑے ہو آپ لبیک کہہ دیں، دیکھیں ادھر نعرے بازی کیا ہوگی، پھر آپ چلے جائیں ادھر سے، لیکن وہ جاری رہے گا۔ تو میری حکومتی حلقوں کیونکہ حکومت ہمیشہ عوام کو ریلیف دیتی ہے، تو حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ ریلیف دے گی، اور انشاءاللہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے گا، اور نبی پاک کے صدقے قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔